آج سے 22ویں سپارے کا آغاز ہوگا، چونکہ آج 22 رمضان المبارک ہے تو 22ویں سپارے کے ترجمے کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ اس سے قبل پچھلے پارے کے آخری رکوع میں ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ جن کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ دنیا کا مال و دولت اور زینت چاہتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیں گے اور جدائی ہو جائے گی، لیکن اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں رہنا چاہتی ہیں تو پھر ان کو دنیاوی مال و دولت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی مضمون کا تسلسل ہے اس میں، اور فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، اور جو فرما بردار بن کر رہے گی تم میں سے، وَمَن يَقْنُتْ، اور جو فرما بردار بن کر رہے گی مِنْكُنَّ تم میں سے، للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک اعمال کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، تو ہم اس کو اس کا اجر دوہرا عطا کریں گے، 2 گنا، مرتين 2 مرتبہ، یعنی 2 گنا اجر عطا کریں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر رکھا ہے۔ گویا اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے ان خواتین کا مرتبہ اور ان کا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے، لہٰذا اگر یہ کوئی نیک عمل کریں گی اس کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل ان سے ہوا تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن تم نہیں ہو، کاحد من النساء عام عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح، ان اتقیتن اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ تو عام عورتوں کی طرح اپنے آپ کو نہ سمجھو، تمہارا شمار خواص میں سے ہے، کیونکہ تمہاری نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فلا تخضعن بالقول، سو اپنی بات کے اندر نزاکت پیدا نہ کرو، یعنی ایسے آہستہ آواز سے اور نزاکت کے ساتھ بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ لالچ میں پڑ جائے کوئی ایسا شخص جس کے دل میں خرابی ہو، فیطمع الذی، طمع کرنے لگے وہ شخص، فی قلبہ مرض، جس کے دل میں خرابی ہو، وقلن قولا معروفا، اور صاف اور سیدھے طریقے سے بات کیا کرو، صاف اور سیدھے طریقے سے۔ تو یہ براہ راست تو یہاں خطاب ازواج مطہرات کو کیا، لیکن ازواج مطہرات کے واسطے سے تمام عورتوں کو یہ خطاب کیا گیا کہ وہ اپنی گفتگو کے اندر ایسی لچک اور ایسا نرم والا اور نزاکت والا انداز اختیار نہ کریں جس کی وجہ سے کسی دوسرے کے فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، بلکہ وہ اس انداز میں گفتگو کریں کہ جس میں لاپرواہی کا ایک عنصر سامنے آئے اور اپنی بات بھی ہو، بد اخلاقی سے بچتے ہوئے اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہ دکھاتی پھرو اپنی زیب و زینت، اپنی سج دھج، تبرج الجاہلیت الاولیٰ، پہلی جاہلیت کے دور کی طرح، سابق دور جاہلیت کی طرح اپنی زینت نہ دکھاتی پھرو۔ یہ گویا کہ تمام عورتوں کو ایک حکم دیا گیا کہ وہ بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے بالکل منع کر دیا گیا، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط اور کچھ آداب رکھے گئے ہیں کہ ان شرائط اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے، ان احکامات کی پابندی کرتے ہوئے اگر عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کو اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے باہر نکلنے کی وجہ سے جو گھریلو نظام ہے یا جو خاندانی نظام ہے اس کے اوپر زد نہیں پڑنی چاہیے، وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ گھریلو نظام کی ذمہ داری عورت پر ڈال دی گئی اور باہر سے کسب حلال کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈال دی گئی۔ اس لیے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم ٹک کر رہو اپنے گھروں میں،
ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور نہ دکھاتی پھرو اپنی زیب و زینت، اپنی سج دھج، تبرج الجاہلیت الاولی، سابق دور جاہلیت کی طرح۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ خواتین بن ٹھن کر مردوں کے سامنے آیا کرتی تھی، تو اس چیز کو منع کر دیا کہ یہ طریقہ درست نہیں۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہو، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتی رہو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تو بس یہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں۔ تو یہاں سیاق و سباق سے نبی کے گھر والے یا اہل بیت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے، کہ ازواج مطہرات وہ آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے گھر والوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں واضح طور پر کہا گیا، اور آج کچھ لوگ وہ نبی کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دیتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی اس آیت میں واضح طور پہ کہا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور ان کی جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک چادر حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین کے اوپر ڈال کے فرمایا کہ یہ میرے گھرانے والے ہیں، تو وہ بھی اہل بیت ہے، اور ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو گناہ کی گندگی ہے وہ اللہ تم سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، پوری طرح پاک کرنا۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ وہ تمہیں پوری طرح پاک کر دے، لیکن انبیاء کی طرح معصوم نہیں، کہ انبیاء جس طرح بالکل معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، اس طرح نہیں، لیکن اللہ آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، تاکہ اللہ دور کر دے تم سے گندگی کو اے نبی کے گھرانے والوں۔ جی آواز کا یہ کہہ رہی ہیں کہ آواز درست نہیں آ رہی، باقی احباب ذرا چیٹ باکس میں بتا دیں کہ آواز درست ہے یا صرف یہ ایک ہیں جن کو آواز درست نہیں آ رہی۔ کلیئر آواز؟ جی ٹھیک ہے، آپ اپنا سسٹم چیک کریں، جن کو آواز نہیں آ رہی ہے وہ آپ اپنا سسٹم چیک کر لیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ پاک کرنا چاہتا ہے تمہیں پوری طرح پاک کرنا۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھو، وَاذْكُرْنَ، اور یاد رکھو جو پڑھی جاتی ہیں، ما یتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، اللہ کی جو آیات اور حکمت کی باتیں تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، ان کو اپنے پلے باندھ لو۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ بڑا باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، قرآن کریم کا عام اسلوب تو یہ ہے کہ مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور اسی کے ضمن میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، جو احکامات دیے جاتے ہیں تو وہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی وہ احکامات دیے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ صحابیات نے اس تمنا کا اظہار کیا کہ قرآن کریم میں براہ راست عورتوں کو بھی خطاب ہونا چاہیے، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی اور مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا صیغہ استعمال کر کے، مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے ان کو براہ راست خطاب کیا گیا۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد
اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو خوب یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہے بخشش اور مغفرت، واجرا عظیما، اور بہت بڑا اجر اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ لہذا جن جن صفات کا اوپر ذکر کیا، اے مومن مردوں اور عورتوں، تمہیں اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی چاہیے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کے لیے کچھ ایسے لوگوں کا پیغام نکاح بھیجا کہ جو مالداری یا خاندان کے اعتبار سے ان عورتوں کے برابر نہیں تھے، تو اس پیغام نکاح کے جواب میں ان خاندانوں کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ چونکہ یہ جو مرد ہیں یہ ہمارے سٹیٹس کے برابر نہیں ہیں، اس لیے ہم اس رشتے کا انکار کرتے ہیں۔ تو ان کے اس عمل کے حوالے سے قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام آدمی رشتہ نہیں بھیج رہا بلکہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر رشتہ بھیج رہے ہیں، اور جب آپ کسی کا رشتہ کہیں پہ طے کر دیں تو پھر کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آگے سے انکار کر دے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل اس رسم کو اور اس رواج کو توڑنا چاہتے تھے کہ جس میں باقی خصوصیات کو یکسر نظر انداز کر کے صرف خاندانی تعلی اور خاندانی کے اعتبار سے جو بڑا پن ہے اس کے اوپر فخر و غرور کرتے ہوئے اچھے رشتوں سے انکار کر دیا جاتا تھا۔ اس چیز کو اصل میں توڑنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں یہ آیت نازل ہوئی کہ اس طرح کا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس طرح رشتہ بھیجیں تو اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، اور وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، ان کا واقعہ آگے آ جائے گا، ان کا نکاح، پیغام نکاح آپ کی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اونچے خاندان کی خاتون تھی، اور زید بن حارثہ یہ پہلے غلام تھے اور پھر ان کو آزاد کیا گیا، تو ایسے اونچے خاندان کی جو خاتون ہوتی تھی وہ ایسے آزاد کردہ غلام سے شادی کرنا معیوب سمجھتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر بہرحال یہ رشتہ منظور کر لیا گیا، اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا تو وہ آگے بہرحال آ جائے گا۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ وہ آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رشتہ طے کریں تو اس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور زیب نہیں دیتی یہ بات کسی مومن مرد کو اور نہ کسی مومن عورت کو، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول، امراً کسی معاملہ کا، کسی معاملے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کر دیں تو ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، ان یکون لہم الخیرہ، کہ ان کے پاس کوئی اختیار باقی رہے، من امرہم، اپنے معاملات کا۔ جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو پھر اپنے معاملات کا ان کے پاس کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ در حقیقت کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے، وہ گمراہ ہو گیا، کھلے طور پر گمراہ ہونا یعنی کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اِذْ تَقُولُ، تو اس آیت کے ذریعے تو یہ بات بتائی گئی
کہ آپ کے رائے کے بعد، یعنی آپ کی رائے سے کسی کو اختلاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی رائے ایک پیغمبر کی رائے ہے، تو پیغمبر کی رائے جب آ جائے تو اس کے بعد اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اذ تقول للذی، اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے، الذی، اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، وانعمت علیہ، اور جس پر آپ نے بھی انعام اور احسان کیا تھا، امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو، اس کو نہ چھوڑو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ یہ دراصل وہ واقعہ ہے کہ جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ یہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ نے ان پر انعام جو کیا، یہاں ذکر کیا کہ اللہ نے ان پر انعام کیا، دراصل وہ اسلام کے ان اہل ابتدائی 4 لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے اسلام کی توفیق بخشی۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے 4 مردوں میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ بھی ہیں، تو گویا اللہ نے ان کے اوپر یہ انعام اور احسان کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کیا احسان کیا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ 8 سال کی عمر کے تھے حضرت زید، یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال میں گئے، اور وہاں پر ایک قبیلے کے لوگوں نے ان پر حملہ کیا، اور حملہ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اور غلام بنانے کے بعد ان کو اوکاز کے بازار میں جا کر فروخت کر دیا، اور اوکاز کے بازار میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ کر دیا کہ یہ غلام آپ کی خدمت کے لیے ہے، میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، تو حضرت خدیجہ نے یہی غلام حضرت زید جو تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے۔ اب جب حضرت زید کے والد اور چچا کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ تو مکہ مکرمہ میں فلاں شخص کے پاس ہے، تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور آ کر عرض کی کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ آپ کے پاس ہے، جتنی آپ اس کی قیمت لینا چاہتے ہیں، جتنے پیسے لینا چاہتے ہیں، ہم وہ دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا بچہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی زید سے پوچھا جائے گا، اگر زید اپنی مرضی سے تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر پیسے لیے، بغیر کوئی معاوضہ لیے اسے تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پھر میں زبردستی اس کو نہیں بھیج سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے والد اور چچا بڑے خوش ہوئے کہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت زید سے پوچھا، تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کروں گا، میں نے آپ جیسی شخصیت آج تک نہیں دیکھی، میں اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں اور سب کے اوپر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتا ہوں۔ چنانچہ ان کے والد اور چچا وہ بھی اس بات پر مطمئن ہو گئے اور وہ واپس چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم مکہ میں آ کر یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد میں زید کو آزاد کرتا ہوں، یہ میرا غلام نہیں ہے، اور میں اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ چنانچہ جو مکہ مکرمہ کے لوگ تھے اس کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے۔ تو قرآن کریم کی جو آگے کی آیات ہیں ان میں اس چیز سے منع کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور منہ بولا بیٹا جس کو بنا دیا جائے وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، جس طرح وہاں کے لوگوں کا یہ کنسپٹ تھا کہ اس کو میراث میں سے حصہ بھی دیا کرتے تھے، اور وہ اگر اپنی بیوی چھوڑ دے اس سے نکاح کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان تمام رسومات کو باطل قرار دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ یہ جو حضرت زید ہیں یہ اپنی بیوی حضرت زینب بنت جہش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی ان کو طلاق دیں گے، اور طلاق کے بعد آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا،
تاکہ عملی طور پر اس رسم کا خاتمہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات تو بڑی گراں تھی، بڑی بھاری تھی، لیکن اللہ کے حکم تھا تو حکم کے سامنے سرتابی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ آپ نے خود حضرت زید کا نکاح کروایا تھا، خود پیغام بھیجا، ان کا نکاح کروایا، ان کی شادی کروائی، بلکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا تھا۔ لیکن بعد میں جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مشورہ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ حضرت زید اور ان کی بن نہیں پائی، اور حضرت زید کو یہ گلہ تھا کہ یہ ابھی بھی اپنی وہ خاندانی بڑائی کے اندر ہیں اور میری بات کو اہمیت نہیں دیتی، یہ بات اتنی بڑی کہ حضرت زید نے ان کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا، تو آپ کو تو وحی کے ذریعے پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ طلاق دیں گے اور پھر آپ نے نکاح کرنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتانا مناسب نہ سمجھی اور ان کو یہ کہا کہ تم طلاق نہ دو بلکہ نباہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں قرآن کریم نے اسی بات کا یہاں تذکرہ کیا ہے، اذ تقول للذی، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا، وانعمت علیہ، اور جس پر آپ نے بھی انعام کیا تھا، امسک علیک زوجک، نہ چھوڑو اپنی بیوی کو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں وہ بات، واللہ مبدیہ، وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ کون سی بات؟ یہی بات کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے نکاح کرنا حضرت زینب سے، تو آپ نے اس موقع پر حضرت زید کو یہ بات نہیں بتائی، تو اس لیے کہا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں وہ بات، وَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتے تھے، وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ ڈر رہے تھے انسانوں سے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَى، لوگوں سے کہ لوگ کیا کہیں گے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، یہ وہ صحابی ہیں حضرت زید کے واحد وہ صحابی جن کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، اور جب پوری کر لی زید نے زینب بنت جحش سے اپنی حاجت، وطرن حاجت، وزوجناکہا، تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس عورت سے، یعنی حضرت زینب سے ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ آپ نے عملی طور پر عملی مظاہرہ کر کے اس رسم کو توڑ دیا، اس لیے فرمایا تاکہ مومنوں کے اوپر اس حوالے سے کوئی حرج نہ رہے، کوئی تنگی نہ رہے، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ پوری کر چکے ہوں ان سے اپنی حاجت، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہوتا ہے، اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہوتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی جو بیوی تھی جن کو انہوں نے طلاق دے دی، بعد میں ان سے نکاح کر لیا۔ ما کان علی المؤمنین من حرج، نہیں ہے، ما کان علی النبی من حرج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، فیما فرض اللہ لہ، اس معاملہ میں جو اللہ نے فرض کر دیا ہو ان کے لیے، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہی سنت ہے اللہ کی ان انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا حکم قطعی اور طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ انبیاء جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور وہ نہیں ڈرتے کسی اور سے، إِلَّا اللَّهَ، مگر اللہ سے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی کافی ہے محاسبے کے لیے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، اب اس چیز سے منع کیا گیا کہ کسی کو محمد یعنی زید بن محمد کہہ کر پکارنا درست نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین،
اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں۔ آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد سلاسون کذابون دجالون، میرے بعد 30 ایسے جھوٹے اور دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن میری امت کے لوگوں یاد رکھنا وہ جھوٹے ہیں اور وہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرتے رہو، کثرت سے یاد کرنا، وسبحوہ، اور اس کی تسبیح کرتے رہو، بکرۃ و اصیلا، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں نکال دے تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ اللہ تمہیں کفر و ضلالت کی تاریکیوں سے، اندھیروں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ اپنے مومن بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، تحیتہم، ان کا استقبال، یوم یلقونہ، جس دن وہ اللہ سے ملیں گے، وہ کیا ہوگا؟ سلام، سلام سے ہوگا، سلام بھیج کر ان کے اوپر اس سے ان کا استقبال کیا جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور اللہ نے ان کے لیے اجرًا کریما، اللہ نے ان کے لیے بہت زبردست اجر، کریم اجر تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، ومبشرا، اور خوشخبری سنانے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کی اجازت کے ساتھ، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنایا ہے۔ آپ ہر سو اپنی روشنی بکھیرتے ہیں، آپ کی روشنی، آپ کی ہدایت والی ضیاء ہر طرف ضیاء پاشی کر رہی ہے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے، بأن لہم من اللہ، کہ بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے، فضلا کبیرا، بہت بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور آپ ان کافروں اور منافقوں کی بات مت مانیے، ودع اذاہم، اور ان کے جو آپ کو ستا رہے ہیں، اذیت آپ کو پہنچا رہے ہیں، اس کی بھی پرواہ نہ کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ ہی کافی ہے کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر کچھ نکاح کے احکامات ذکر کیے جا رہے ہیں، کچھ عام مسلمانوں کے حوالے سے اور کچھ خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو احکامات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر اگر تم ان کو چھونے سے پہلے ان کو طلاق دے دو، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، فما لکم علیہن من عدہ، تو تمہاری طرف سے تمہارے اوپر لازم نہیں ہے ان کے اوپر کوئی عدت، اس صورت میں وہ عورت عدت نہیں گزارے گی بلکہ بغیر عدت کے نکاح کر سکتی ہے۔ تعتدونہا، وہ عدت جسے تم پورا کراؤ، فمتعوہن، لہذا اس صورت میں بھی ان کو کچھ مال دے دو، کچھ ہدیہ دے دو، کوئی گفٹ کر دو ان کو، وسرحوہن، اور ان کو رخصت کرو، سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ گویا اسلام کا یہ مزاج ہے کہ ٹینشن کے ماحول میں طلاق نہیں ہونی چاہیے، اگر طلاق کی نوبت بھی آئے تو کوئی ہدیہ دے کر اچھے انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان جدائی کا مرحلہ ہونا چاہیے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، یہاں سے نکاح کے وہ خاص پیغامات جو نبی کے ساتھ خاص ہیں، عام لوگوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک، بے شک ہم نے حلال کر دی ہیں تمہارے لیے، ازواجک اللاتی، تمہاری وہ بیویاں،
आतैत उजूरहुन्ना, जिनके महर आपने अदा कर दिए हों, वमा मलकत यमीनुका, और वो लोंडियाँ जो तुम्हारी मिल्कियत में आए, मिम्मा अफ़ा अल्लाहु अलैक, उस माल गनीमत में से जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया हो, व बनाती अम्मिका, और हलाल कर दी अल्लाह ने तुम्हारे चचा जाद बेटियां जो तुम्हारी चचा जाद हैं, वह बनाती अम्माती का, और तुम्हारी फूफी जाद, वह बनाती खाले का, और तुम्हारी मामू जाद, वह बनाती खालाती का, और तुम्हारी खाला जाद, अल्लाती हाजर नामाक, जिन्होंने हिजरत की है आपके साथ। तो गोया आपके लिए ये जायज़ नहीं करार दिया कि आप किसी यानी अहले किताब औरत से निकाह कर सके। ये आम मुसलमानों को तो इजाज़त दी है, लेकिन अल्लाह के नबी के लिए ये इजाज़त नहीं। और इसी तरह जो ख़वातीन हिजरत, मोमिन तो हैं लेकिन उन्होंने हिजरत नहीं की, वो भी आपके निकाह में नहीं आ सकती। हिजरत वाली जो है उनके साथ निकाह किया जा सकता है। वम्रातन मुमिनतन, और अगर कोई मोमिन औरत हो, इन वहाबत नफ्सहा, अगर वो हिबा करे अपने नफ्स को, अपने आप को हवाले कर दे, लिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले अपने नफ्स को कर दे। इन अरादन नबी अन यस्तनकिहा, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनसे निकाह करना चाहें तो आपको इजाजत है। खालिसतन लक, ये रियायत खालिस आपके लिए है। मिन दूनिल मुमिनीन, दूसरे मोमिनों के अलावा। दूसरे मोमिनों को 4 की इजाजत दी गई, लेकिन आपके लिए 4 की हद बंदी नहीं है। कद अलिमना मा फरज़ना अलैहिम, हमें खूब मालूम है कि हमने उनके ऊपर क्या फर्ज किया, फी अज़वाजिहिम, उनकी बीवियों के बारे में, वमा मलकत ऐमानुहुम, और उनकी लोंडियों के बारे में, लिकई ला यकून अलैका हरज, ताकि, ये हमने इसलिए बयान किए ये सारे हुदूद, लिकई ला यकून अलैका हरज, ताकि आपके ऊपर कोई हरज ना हो, कोई तंगी ना हो। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तुरजी मन तशा, आपको ये इख्तियार दिया गया, तुरजी मंतशा, खुद से अलग रखो जिसे जिसको चाहो, मिन हुन्ना, उनमें से। मोमिन मर्दों के लिए तो ये अहकामात है कि वो अपनी बीवियों के दरमियान अदल करेंगे, इंसाफ करेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी आपको ये जो रियायत दी गई, आपने पूरी ज़िंदगी इससे फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि उनके दरमियान अदल ही कायम किया। तुरजी मंतशा, आप खुद को जिससे अलग रखेंगे, चाहेंगे जिसको, मिन हुन्ना, उन औरतों में से, व तुवी इलैका मन तशा, और अपने साथ रखो जिसको चाहो उन औरतों में से, व मन इब्तगैता मिम्मन अज़लता, और जिसको चाहो अपने पास बुला लो, और उनमें से जिनको आपने अलहदा रखा था, जिनको अलहदा रखा था उनको भी आप अपने पास बुलाना चाहें तो आपको इख्तियार है। फला जुनाहा अलैका, तो आपके ऊपर कोई मुज़ायका नहीं। ज़ालिका अदना अन तक़र्र आयुनुहुन्ना, इस तरीके से ज़्यादा तवक्को है कि ठंडी रहेंगी उन औरतों की आंखें। वला यखज़न्ना, और वो गमगीन नहीं होंगी। वयरज़ैन बिमा आतैतहुन्ना, और राज़ी रहेंगी उस पर जो आप उनको अता करेंगे। कुल्लुहुन्ना, सब की सब। वल्लाहु यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम, अल्लाह खूब जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह हर चीज को जानने वाला और बड़ा बुर्दबार है। ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बादु, हलाल नहीं है आपके लिए औरतें इसके बाद। वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाज, और ना ये कि तुम बदलो इनकी जगह और बीवियां। ये गोया कि उसूल बयान कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में रहने वाली जो औरतें, उनको तलाक नहीं दी जा सकती और कोई और उनसे निकाह नहीं कर सकता। वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, ये दरअसल उन खवातीन को जब ये इख्तियार दिया गया कि आप अल्लाह के नबी को पसंद करती हैं या दुनियावी माल दौलत को, सब ने बैक जुबान होकर अल्लाह के नबी को तरजीह दी, तो अल्लाह ने इनाम के तौर पर उनको ये अता किया कि आइंदा के लिए अल्लाह के नबी के हरम में तुम हमेशा हमेशा रहोगी। वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाज, और न ये कि तुम बदलोगी उनकी जगह और बीवियां। वलौ आजबका हुस्नुहुन्ना, अगरचे तुम्हें उनका हुस्न बहुत पसंद हो, इल्ला मा मलकत यमीनु का, सिवाय उन लोंडियों के जो आपकी मिल्कियत में है। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो हर चीज पर निगरान हैं, वो हर चीज की निगरानी करने वाले हैं। इसके बाद का जो हिस्सा है वो इंशाअल्लाह मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब पढ़ाएंगे।
جی مولانا مجھے ہوسٹ بنائیے. جی ٹھیک ہے.